الصبح بدا من طلعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اس وقت ہم پر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بات کو دھیان سے سننا، اور جو سننا اس کو اپنی دعوت میں لانا. اگر بات دھیان سے نہ سنی گئی تو بات دعوت میں ادھوری آئے گی. اس لیے بات کو دھیان سے سننا اور پھر اس کو اپنی دعوت میں لانا، کیونکہ جو بات دعوت میں آئے گی وہی بات یقین میں آئے گی. جو بات دعوت میں نہیں آئے گی وہ یقین میں نہیں آئے گی، اور جب یقین میں نہیں آئے گی تو وہ عمل میں آ ہی نہیں سکتی. دین کے عمل میں آنے کا راستہ یقین ہے، اور یقین میں آنے کا راستہ دعوت ہے. اس لیے سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ بات کو خوب دھیان کے ساتھ سنا جائے، پوری بات سنی جائے اور پوری بات دعوت میں لائی جائے، کیونکہ دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے آئے گا، معلومات کے راستہ سے نہیں آئے گا، اور یقین دعوت سے حاصل ہوگا. دعوت خاصہ ہے یقین کے پیدا کرنے کا. ابھی تک دین صرف کہنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے. جب دین دعوت میں آئے گا تو پھر یقین میں آئے گا، اور دین دعوت میں تب آئے گا جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دعوت سے حاصل کی جائے گی. یعنی کہ جب تک کلمے کی حقیقت ہمارے اندر نہیں آ سکتی، یقین نہیں بن سکتا، تب تک ہماری زندگیوں میں نہ اعمال آ سکتے ہیں، نہ ان اعمال پہ جو اللہ کے وعدے ہیں ان کا یقین آ سکتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اعمال پہ استقامت بھی نہیں بن سکتی. ہم دعوت دیتے ہیں اعمال کی، کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ اعمال کی طرف آؤ، لیکن دیکھو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دعوت دی جائے گی ایمان کی تب یقین کے راستے سے زندگیوں میں آئے گا. یعنی کہ جب دعوت ہم ایمان کی دیں گی نا، تب یقین کی راستے سے جو آئے گا زندگی میں وہ اعمال ہوں گی، اور پھر یقین کے راستے سے جو اعمال آپ کی زندگی میں آئیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مطلب وہ اس پہ استقامت ہوگی، بندہ اس پہ احتساب کر سکتا ہے، یار میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے اس پہ یہ دیں گے. نماز نہیں پڑھ رہا تو واقعی میں نے گناہ کیا ہے، آج ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو خیر قضا پڑھ لیں گے ہم، اور بعض ہم ایسے ہیں کہ قضا بھی نہیں پڑھتے. تو وجہ یہ کہ ہمارے جو ہم لوگوں کو دعوت ہی اسی طرف کی دیتے ہیں کہ بھئی آؤ اعمال کی طرف آؤ، اعمال کی طرف ہو، جبکہ اس سے پہلے ہمیں لوگوں کو یقین کی طرف بلانا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اسباب سے ہٹا کر اللہ کے اوامر یعنی کہ اللہ کے حکموں کی طرف جو ہے نا آپ اپنا یقین کر لیں. اگر آپ اس کی طرف اپنا یقین کریں گے اللہ کے اوامر کی طرف، پھر جو ہے جو اعمال آپ کے راستے میں آئیں گے یعنی آپ کی زندگیوں میں آئیں گے یقین کے راستے سے، اس پہ کیا ہوگا کہ آپ قائم رہ سکو گے. پھر آپ چھوٹی چھوٹی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ان اعمال کو نہیں چھوڑو گے. اگر ہم جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اعمال کی بھی شکل ہے، دنیاوی بھی ایک شکل ہے. اگر ہم شکل کو شکل سے مقابلہ کریں گے تو جو شکل یعنی کہ یہ ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے، تو جو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم ہونے والے کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ نماز کو پھر ہم چھوڑ دیں گے تجارت کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، کہ وہ شکل کو ہم نے صرف شکل کی دعوت دی، یقین کی دعوت نہیں دی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا درجہ بعد میں آیا. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں پہلے بڑائی پر بلایا، یعنی کہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی طرف آؤ. پھر الوحیت پر بلایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر شہادت پر پہلے بلایا کہ تم عمل سے پہلے یقین پر نہیں بلاؤ گے تو اس عمل پر استقامت نہ ہوگی. یعنی کہ اگر آپ عمل سے پہلے یقین پہ نہیں بلائیں گے لوگوں کو، یقین ان کا یقین آپ ان کو مطلب اس کی دعوت نہیں دے گو کہ آپ اپنا یقین مضبوط کرو، اپنا ایمان پختہ کرو، تو عمل جو ہے نا ان کا پختہ نہیں ہو سکتا، اور وہ عمل پہ آ بھی نہیں سکتا. اگر عمل پہ آ بھی گیا عمل پہ قائم نہیں رہے گا. اور اگر یہ اس عمل پر ہے تو جو موجود شکل موعود شکل کو آ کر ختم کر دے گی. یعنی کہ جیسے بھی ہم نے بولا کہ جو موجود شکل ہے وہ موعود شکل یعنی کہ جو ہونے والی ہے اس کو ختم کر دے گی. دیکھو میرے دوستو، اگر یقین نہیں سیکھا تو ہمارا دین جزوی ہوگا. جزوی دین کیسے کہتے ہیں؟ جزوی دین اس کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایک دین مرتب کر لیں کہ میرے ماحول میں اتنے دین پر چلنا مناسب ہے. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ یار یہ میرا معاشرہ اجازت دے رہا ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں. اچھا یہ کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ آج کل زیادہ لوگ اکثر جو دین پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ یہی کرتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی یار اگر میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا سوچیں گے، اس کو دیکھو. اکثر لوگ کچھ کرے اس کو لوگ بول دیتے یار تم دیکھو بڑا مولانا بنے آئے ہو. تو وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا یقین نہیں بنا ہوا، اور یہ جزوی دین ہو گئی. یعنی کہ جتنا اپنے آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے اتنا دین کو
اس پہ چل لینا, اس پہ عمل کر لینا, جتنا نہیں لگ رہا سوٹیبل عمل نہیں کرتا اس کو چھوڑ دینا. تو یہ جزوی دین ہوگا, یہ پورا دین نہیں ہے. یہ حالات کا دین ہے, یہ ماحول کا دین ہے, یہ سیاست کا دین ہے, اور یہ سارے کے سارے دین وقتی ہیں. یعنی کہ حالات بدل گئے آپ کا دین بدل جائے گا, وقت بدل گیا, ماحول بدل گیا, سیاست بدل گئی, آپ کا دین بدل جائے گا. یہ سارے کے سارے دین جزوی ہیں, اور اس پر اللہ نے نہ کبھی کامیاب کیا ہے اور نہ کبھی کریں گے. یعنی کہ ان جزوی دین پر, یعنی کہ جو پسند ہے وہ لے لیا, جو پسند ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ اللہ نے کبھی نہ کسی کو کامیاب کیا ہے, اور نہ آج کے بعد اور نہ آج کبھی کسی کو کامیاب کریں گے. میرے دوستو, عزیز و بزرگوں, کامل دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر ہو. یعنی کہ جو ایمان کے تقاضے پر, یعنی آپ کا جو یقین اس قدر بنا ہوا ہے نا, تو وہ جو اعمال آئے گا, وہ جو دین آئے گا زندگی میں, وہ دین ہوگا ایمان کے تقاضے پر. یعنی کہ ایمان آپ سے خود ڈیمانڈ کرے گا کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے اخلاق اچھے رکھنے ہیں, میں نے روزہ اچھا رکھنا ہے, میں نے اپنی نماز کو مزید بہتر بنانا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ کی بڑائی کو سمجھیں گے, سوچیں گے, بولیں گے, اس کے مذاکرے کریں گے, اس کے تذکرے کریں گے. ایک دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر آئے گا. جو دین ایمان کے تقاضے پر آئے گا وہ دین ماحول کو نہیں دیکھے گا, وہ دین حالات کو نہیں دیکھے گا, وہ دین حکومتوں اور تاجروں کو نہیں دیکھے گا. یعنی کہ اس کی مثال ایسے کہ ماحول کو نہیں دیکھے گا, مطلب ماحول میں جو بھی ہو رہا ہے پرواہ نہیں ہوگی اس کو. وہ بولے گا کہ بھی دین میں یہ چیز ہے میں نے کرنی, دین میں یہ چیز منع ہے میں نے نہیں کرنی. یہ پھر یعنی کہ ماحول کے مطابق دین نہیں ہوگا. حالات کو نہیں دیکھے گا, یعنی کہ اچھے حالات ہیں, برے حالات ہیں. ابھی ہمارا جیسے اس کی کامل مثال ایسے ہے, جیسے جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں ہم اس میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیں گے, لوگوں کو مطلب اخلاق اپنے برے کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جب اس کے برعکس جب ہم غم کے حالات میں ہوتے ہیں, مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, دکھ ہوتے ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالات ہے نا. یہ پھر جب دین جو ایمان کے تقاضے پر آئے گا پھر حالات نہیں ہوں گے, پھر اس کے بچے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, تہجد وہ ادا کرے گا. اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں وہ نماز ادا کرے گا, نماز نہیں چھوڑے گا. اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں لوگوں سے وہ اچھا سلوک کرے گا, اچھا برتاؤ کرے گا, اخلاق اچھے رکھے گا اپنے. اور اسی طرح حکومت اور تاجروں کو نہیں دیکھے گا کہ حکومت نے سود پہ مطلب پابندی ہٹا دی تو کہے کہ چلو حکومت نے ہٹا دی میں کر دوں, میں بھی کر لیتا ہوں. نہیں, وہ بولے گا جب سود اسلام میں منع ہے, نہ کا مطلب نہ ہے. تاجروں کا بھی جیسے آج کل میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا, تاجر ہوتے ہیں وہ مطلب اپنے اس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب جائز نکال رہے ہوتے ہیں. یار حکومت نے اجازت دے دی, اب تاجر بھی کچھ نہ کچھ لیتے, یار چلو اس کو ہم کسی طرح جائز قرار دے سکیں, چاہے سود ہو یا چاہے اور معاملات ہوں. لیکن جب ایک بندہ دین کے تقاضے پر ہوگا, اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز منع ہے, تو کہے گا کہ بھئی جب منع ہے تو اس کا مطلب منع ہے, نہ 5% نہ 100%. جب منع ہے تو پھر منع ہے. پھر اس کے کیونکہ یہ کب ہوگا کہ جب اس کا جو دین ہے وہ ایمان کے تقاضے پر ہوگا, یعنی کہ یقین کی وجہ سے وہ اپنے دین پر, ایمان پر عمل کر رہا ہوگا, تب یہ چیزیں آئیں گی. ورنہ اگر حالات کی وجہ سے ہوگا تو پھر وہ ماحول کو بھی دیکھے گا, حالات کو بھی دیکھے گا, اور حکومتوں اور تاجروں کو بھی دیکھے گا. کیونکہ دین آ رہا ہے اندر کے تقاضے پر, ماحول سے ایمان والا دین ٹکرایا کرتا ہے. یعنی کہ جو آپ کا ماحول ہے, جو آپ کا ایمان والا جو دین ہے نا, وہ آپ کے ماحول سے ہمیشہ مخالف جائے گا, ہمیشہ آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا. اور اگر مقابلہ آپس میں نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو دین ہے وہ ایمان والا دین آپ کے اندر نہیں ہے. سینہ ہے